اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا ہام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ عرب کے لوگ مختلف بتوں کے نام پہ جانوروں کو وقف کر دیتے تھے اور ان جانوروں کی نسبت ان بتوں اور آستانوں کی طرف کر دیتے تھے اور پھر ان جانوروں کی تعظیم بجا لاتے، ان پہ سواری نہ کرتے، ان کو دودھ نہ دوہا جاتا، ان کو بزرگ اور کرم اور شرافت والا ان کو تصور کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پابندیاں نہیں لگائی، یہ تم نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ جانور بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشروع قرار نہیں دیا، اللہ نے کوئی جانور بحیرہ نہیں بنایا، یہ مختلف نام تھے۔ ولا سائبہ، اور نہ اللہ نے سائبہ کو بنایا ہے، ولا وسیلہ، اور نہ ہی اللہ نے کسی جانور کو وسیلہ بنایا ہے، ولا حام، اور نہ ہی اللہ نے کسی بھی جانور کو حام بنایا ہے کہ ان کے نام رکھے ہوں جیسے یہ نام ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دونا مشرکین چھوڑ دیتے تھے، ان کی نسبت کر دیتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا یہ جانور ہے اور اس کا دودھ نہیں دوتے تھے اور اس کے تھنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اور سائبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پہ آزاد کر دیا تھا، اس پہ سواری بھی نہیں کی جاتی، اس پہ سواری بھی نہیں کی جاتی۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس نے ایک دفعہ ایک مادہ کو جنم دیا، دوسری دفعہ جب امید سے ہوئی تو پھر دوبارہ اس نے اونٹنی کو جنم دیا، مادہ کو جنم دیا، اور ان دو ماداؤں کے درمیان کسی نر کو پیدا نہیں کیا۔ تو عرب کے ہاں اس یعنی کہ ایسے جانور کو وہ جو نا وہ وسیلہ کہتے تھے کہ یہ بڑی کرنی والی ہے، یہ بڑی فلاں جو نا یہ جانور ہے، تو اسے بھی بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے۔ اور حام ایسا نر اونٹ جو بریڈر ہوتا تھا، جس کے یعنی کہ نطفے سے بہت سارے جانور پیدا ہوئے ہوں تو کہتے اب یہ بزرگ ہو چکا ہے، اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ ہمارے ہاں بھی بعض جانور گائے وغیرہ جو نا وہ مختلف درباروں کے نام پہ چھوڑی جاتی، ان کے گلوں کے اندر سبز یا سرخ رنگ کے جو نا وہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں، لوگ ان میں پیسے ڈالتے ہیں، نہ لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں، جو کھاتی ہیں ان کو کھانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ نظر و نیاز جو نا ان کے گلوں کے اندر جو پٹکے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی شکل و صورت ہے جو عرب کے ہاں بتوں کے نام پر کیا تھی، جانوروں کو وقف کیا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا احترام جو تم نے بنا لیا ہے، یہ اللہ نے اسے مشروع قرار نہیں دیا،
ایسا اللہ نے کسی نہ جانور کو بحیرہ بنایا ہے، نہ صاحبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے کیا چیز؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نا، جن کا عقیدہ کفر ہے، ٹھیک ہے، یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پہ جھوٹ مانتے ہیں، اللہ کے ذمہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو ان جانوروں کی یہ حیثیت نہیں بنائی کہ تم ان کو محترم جان کر ان کی تعظیم بجا لانا شروع کر دو۔ یہ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی جو نا وہ قبر دربار کے اندر ہے، ان کی بھینس کی جو قبر ہے وہ باہر ہے، کہ یہ وہ بھینس تھی جو جتنے بھی مرید آ جاتے ہیں ان کو دودھ دیتی تھی، اس کی بھی قبر وہاں پہ بنا دی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ ایون کہ ہمارے ہاں تو بعض جو درخت ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ نذرانے باندھتے ہیں، جس طرح ہندو لوگ جناب وہ اپنے بتوں کے باہر جو درخت ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ باندھتے تھے، جناب رسیاں باندھ جاتے اور کوئی منت باندھ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک کے وسیلوں میں سے، شرک کے ذرائع میں سے، کہ یہاں سے ان چیزوں کی تعظیم بجا لا کے شرک کی جو نا وہ ابتدا کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کفر کیا نا، یفترون اللہ الکذب، یہ اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ اکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر کیا ہے؟ بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ جانور ہے، اللہ نے اسے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے، آپ ان کے دودھ کو استعمال کریں، ان کے گوشت کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کسی بھی جانور کو ایسی تعظیم نہیں بخشی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اصل میں جو انسان کے لیے چیز جو نجات دہندہ ہے، جس سے انسان نے روشنی حاصل کرنی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وحی۔ اگر وحی کے ذریعے کسی جانور کو معظم بنایا گیا ہے، جس طرح قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو قربانی کا جانور ہے نا اونٹ، یہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ تو وحی کے ذریعے کسی چیز کی تعظیم جنا و بجا لانے کا اگر حکم دیا گیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے کسی چیز کی تعظیم بجا لانے کا حکم نہیں دیا اور انسانوں نے خود اسے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے دیکھیں کہ حرم کا جو حصہ ہے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا، کافروں کا وہاں پہ داخلہ کیا ہے؟ منع ہے، وہاں کے کسی درخت کو کھیڑا نہیں جا سکتا، اور اس درخت کا کانٹا بھی نہیں اتارا جا سکتا، وہاں پہ شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی گری ہوئی چیز کو بھی اٹھایا نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی وہاں پہ نظر آ جائے تو حرمت والی جگہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا خون نہ بہایا جائے جب تک وہ حرم کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے شریعت نے مشروع قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز ہے وہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ تم، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور تم آؤ اللہ کے پیغمبر کی طرف، اللہ کے پیغمبر کی طرف آؤ۔ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ حسبنا، قالوا حسبنا، ہمیں وہی کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو ہمارے باپ دادا کام کرتے رہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، کہ جناب وہ بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہمارے باپ دادے وڈیرا جو کرتے رہتے ہم تو بھائی وہی کریں گے، ہمیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ یہ جو عقیدے کے اندر جمود ہے، عقیدے کے اندر ایک جمود ہے کہ ہم نے تو وہی ماننا ہے جو ہم شروع سے ہم کرتے ہیں خاندانی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ہدایت پہ ہونے کی دلیل نہیں کہ جو باپ دادا کرتے رہے ہوں وہی کرو۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ باپ دادا کی جو اعمال تھے کیا وہ شریعت کے مطابق تھے، اگر تو شریعت کے مطابق ہیں تو اس کو جاری رکھنا یہ ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کیا ہے
دیکھا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ گمراہی پر تھے، اور اب ہمارے لیے وہ راہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، تو کیا ہے ہمیں اس راستے کو وہیں پہ ترک دینا چاہیے اور وہی کی طرف آنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پہ ہم نے پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے بڑے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کچھ ان کے پاس نالج نہ تھا، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہوں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پاس کوئی علم بھی نہ ہو اور رہنمائی بھی نہ ہو، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے گمراہی کا کہ انسان یہ کہے کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ اصل میں انسان کو کہنا چاہیے ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔